بڑی ڈیپتھ ہے. آدمی جتنا زور لگا اتنا زیادہ اس کے اندر سے گوہر نکال سکتا ہے. تو اس میں سب سے بڑی بات کہ کیوں کہا کہ انسان کی قیمت اور قدر اس کی ہمت کے مطابق ہے نا. اب دیکھیے قدر کس جگہ پہ ہوتی ہے. قدر ہوتی ہے ایک انسان کی نگاہ میں، ایک اللہ کی نگاہ میں، ہے نا. انسان کی نگاہ میں آپ کو قدر اگر بنانا ہے تو آپ میں وہ کوالٹی ڈیولپ کرنی ہوگی جس کی وجہ سے لوگ آپ کا احترام کریں. آپ کو ڈاکٹر صاحب کہنے کے لیے کتنی ہمت چاہیے. آپ کو تو ایک لمحہ لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہہ دیا، لیکن اس کو ڈاکٹر صاحب کہلوانے کے لیے کتنی ہمت چاہیے وہ سوچیں. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی محمد وآل محمد. اب آیا آپ کے سمجھیں، ہے نا، کہ ڈاکٹر صاحب کہلوانے کے لیے کتنی ہمت چاہیے، ہے نا. 7 سال تو وہ ڈاکٹری کی پڑھائی شروع کرنے کے بعد ہے حضرات گرامی، اور اس کے پہلے کتنے سارے ایگزامینیشن ہیں، کتنے سارے انٹرویوز ہیں، اور اس کے بعد بھی اس اسٹیٹس کو باقی رکھنے کے لیے ہر سال امتحان ہیں. صلوات پڑھ دی. اللہم صلی محمد وآل محمد. یہی کافی نہیں ہے. ہر روز جس مریض کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے ڈاکٹر، اسے احساس ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ غلط دوا دے دوں اور میرا اسٹیٹس خراب ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر لمحہ اسے چاق و چوبند رہنا پڑتا ہے، الرٹ رہنا پڑتا ہے، تب یہ ٹائٹل اس کے نام کے ساتھ جڑا رہتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان کو اپنی قدر کروانی ہے اب تو اس کو ہمت جو ہے جٹانی پڑے گی. اگر ہمت نہیں جٹائے گا تو اس منزل تک نہیں پہنچ پائے گا. لیکن عزیزان اکرام یہ ایک دنیا کی مثال دی آپ کو، اس ہر فیلڈ میں یہی ہے، ہر فیلڈ میں یہی ہے. آپ اپنے بزنس کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں یہ اپنے دل سے پوچھئے. صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کتنی ہمت کی ضرورت. اب آپ بتائیے کہ دین کو بچانے کے لیے کیا اس سے کم ہمت کی ضرورت ہے؟ کیا دین کو بچانے کے لیے اس سے کم ہمت کی ضرورت ہے؟ نہیں زانا گرامی، دین بچانے کے لیے اس سے زیادہ ہمت کی ضرورت ہے. وہ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ آپ جو ڈاکٹر یا پروفیسر یا اپنے بزنس مین کا لقب ساتھ رکھتے ہیں، اس کے لیے آپ کی ہمتیں جو ہیں وہ کوئی اور بھی انجام دے سکتا ہے. لیکن جس وقت آپ دین کی منزل میں آتے ہیں تو جتنی آپ کی ہمت ہے اتنی ہی آپ کے عزیزان اکرام اللہ کی نگاہ میں قدر و قیمت ہے. جتنی آپ کی ہمت ہے اتنی آپ کی نگاہ میں قدر و قیمت ہے. اگر آپ کی میں ہمت نہیں ہے تو اللہ کی نگاہ میں آپ کی قدر و قیمت نہیں ہے. تو اس قدر و قیمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمت کتنی کرنی پڑتی ہے عزیزان اکرامی؟ ماشاءاللہ آپ ہمت کرتے ہیں، 7:30 بجے آ جاتے ہیں، پہلے قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد ماشاءاللہ نماز قضا عمری پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ ماشاءاللہ ابھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ ماشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے، اور آج دعائے کمیل ہے، انشاءاللہ دعائے کمیل بھی پڑھیں گے. صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجبوروں کو ایکسکلوڈ کرتے ہوئے اب آپ اپنا میزان کر لیجئے کہ یہ ہے جعفری سینٹر کے ہمت کا پیمانہ. یہ ہے ہمت کا پیمانہ. اب کون کہاں سے چھوڑ کے چلا جاتا وہیں سے اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی محمد وآل محمد. وہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے، اپنی کم ہمتی کی جو ہے وہ داد دے رہا ہے کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے. اب وہ جوان ہو بوڑھا اس سے فرض نہیں ہے زنہ رمی. اتفاق ایسا ہے کہ جعفری سینٹر کے بوڑھوں میں زیادہ ہمت ہے، جوانوں میں کم نظر آ رہی ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ہمت کے اعتبار سے آپ کی قدر ہے اللہ کی نگاہ میں. دیکھیے جس دن آپ آئیں گے، محمد بہت اچھی بات ڈالی ہے، وہ حدیثیں ڈالتے ہیں بچے، اچھی چیزیں ڈال رہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد دعا نہ مانگے تو ایسا ہی ہے جیسا مزدور دن بھر مزدوری کر کے اپنی مزدوری لیے بغیر ہی چلا جائے. تو ہمیں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ مزدوری لے کے جائیں. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی محمد وآل. دن بھر اگر ہم روزے سے ہیں تو اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم دعا مانگ لیں، پھر کھجور کھائیں، پھر ہم افطار کریں، تاکہ ہم اپنی عبادتوں کا صلہ لے سکیں. اگر ہمیں عبادتوں کا صلہ چاہیے تو ہمت چاہیے. تو ہمت بہت اہم ہے. بغیر ہمت کے آپ کوئی عمل انجام نہیں دے سکتے. اب آپ ماننے والے کس کے ہیں؟ علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب کے ماننے کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ تاسی کریں. تاسی کیا ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے اتنی. ان جیسے بن نہیں سکتے، وہ تو معصوم ہے بہرحال. اور خدا انہوں نے جو عمل کیا وہ انسانی کیفیت کے اعتبار سے کیا، ایسا نہیں کہ ایسا جو ہمارے لیے، لیکن جو ان کا مقام لدنی ہے اس تک رسائی نہیں ہے. لیکن جو ان کا مقام انسانی ہے اس تک رسائی کے لیے ہی خدا نے رول ماڈل بنا کے بھیجا ہے. تو جو امام ہمارا ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہو، کتنے پڑھتا ہو؟ 1000 رکعت. اچھا آپ یہ کوشچن کر سکتے ہیں نا مولا سے، ہیں
کہ مولا ایک بات بتائیے کہ آپ تو 1000 رکعت نماز تو پڑھتے تھے، صبح آپ کو ڈیری کوئن تو نہیں کھولنی ہوتی تھی؟ تو مولا جواب دیں گے تم تو خالی ڈیری کوئن جاتے ہو، مجھے نہ جانے کتنے گھروں میں جا کے مدد کرنی پڑتی ہے. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا صبح فجر کی نماز میں سب سے پہلے ہوتے تھے. 21 رمضان آئے گی تو آپ اس واسطے کو سن لیجیے ذرا. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ نہیں، مولا کو کبھی بھی، مولا نے کہا ہے خود نے کہ سورج میں نے تجھے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے مجھے سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. میں نے تجھے جاگتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے مجھے جاگتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، میں نے تجھے. تو اس کا مفہوم یہ ہے مولا. تو اس کا مطلب ہمت. تو اگر مولا سے کو دیکھتے ہیں تو مولا سے جو سب سے بڑی جو ہمیں درس لینا ہے یا سب سے بڑی سیکھ وہ کیا ہے کہ ہمیں ہمت چاہیے. اگر ہمت ہے، اور یہ تو کتنی بڑی بات ہے، ہمت مردہ مدد خدا. اگر آپ ہمت کریں گے تو خدا خود بخود مدد کر دے گا. تو اب کیا کہ انسان کی آنکھ، مولا نے کیا کہا ہے کہ قدر الرجل علی ہمت ہی. اور دوسرا اگلا جملہ کیا کہا مولا نے ہماری بحث نیت پہ. یہ تو قدر پہ بات کیا ہے. دیکھیے ایک عجیب چیز، آپ ماشاء اللہ یہاں آتے ہیں، جو نیت ہے اس کو آپ اپنی بالکل اچھی لے کر آتے ہوں گے، مجھے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن ہاں یہ بات رکھیں کہ نیت عمل سے ہی ثابت ہوتی ہے، بغیر عمل کے ثابت نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ ابھی آئے گا بعد میں گفتگو میں، جتنی دیر ہے سنیے. آپ نیت کو بتا نہیں سکتے. میں آپ کے سامنے 10 بیج ڈال دوں، ایک جیسے ہوں، آپ پہچان نہیں سکتے کہ کس کا جو ہے اس سے پھل نکلے گا. کب ہوگا کہ جب بو دیں گے، پھل آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ کھجور کا درخت تھا کیا کہ ببول کا درخت تھا. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو نیت جب تک عمل میں نہ بدل جائے تب تک اس کا پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے مولانا اگلا جملہ کا ہے کہ عملہ علی نیت ہی، اور اس کا عمل کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اس کی نیت پہ. تو اس کی قدر و قیمت جو ہے عمل کی، اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اب یہاں مولانا نے دوسرا جملہ کہا ہے، بہت پیارا کہا ہے. بہت سی حدیثیں ہیں، بہت ساری لکھی ہوئی ہیں. کیا نیت و اساس العمل، کہ نیت عمل کا اساس ہے. اگر نیت ہے تو عمل ہے. اساس کہتے ہیں بنیاد کو. اگر بلڈنگ کی بنیاد نہ ہو تو بلڈنگ ٹکے گی نہیں. اگر نیت نہ ہو تو عمل بخشے گا نہیں. دوسری بات کیا ہے کہ نیت تو افضل من عمل ہے، کہ نیت انسان کے عمل سے بھی زیادہ افضل ہوتی ہے. نیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی عمل سے بھی زیادہ افضل ہوتی ہے. اب افضل کیسے ہوتی ہے؟ دو اس کی میننگ سن لیجئے تاکہ آپ کو کام آئے کہ نیت آپ کے عمل سے افضل کیوں بتائیے. تو سب سے پہلی چیز اس کے بارے میں بتایا کہ نیت عمل سے افضل اس لیے ہوتی ہے. ایک چھٹے امام نے جواب دیا، ایک اللہم صلی علی محمد و آل امام باقر. دوسرے معصومین کا جواب ہے، کہتے ہیں اللہ نے یہ طے کر لیا ہے بنی آدم کے لیے کہ جب بھی آدم کی کوئی اولاد نیک کام کرنے کی نیت کرے گی، خدا اس کے نام عمل میں ایک نیکی لکھ دے گا. اگر کر پائے تو بہت اچھا، نہیں کر پائے تو بھی ایک نیکی ہے. کیا ہے؟ جیسے ہی بنی آدم میں کوئی نیک عمل کرنے کا ارادہ کرے گا، خدا اس کے نام عمل میں ایک نیکی لکھ دے گا. بس یہ کہ ارادہ سنسیئر ہونا چاہیے، پکا والا. وہ اللہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے. اللہ شہر سے نزدیک ہے اور دل کے حال کا جاننے والا، وہ نیتوں کو پڑھ لیتا ہے. تو اس کے بعد کیا، اگر کر نہ پائے گا تو بھی ایک نیت تو لکھی گئی، نیکی لکھی گئی. اگر کر لے گا تو 1 کی 10 ملے گی. کیا ہے؟ تو بغیر کرے جو مل رہا ہے 1 تو اس کا ہی اپنا، کرنے کے بعد تو 10 دے رہا ہے وہ اپنی جگہ 1. یہ دوسرا جواب کیا دیا امام نے، چھٹے امام نے جو دیا ہے، چھٹے امام نے کہا کہ جب انسان نیت کرتا، کسی نے پوچھا چھٹے امام سے، مولا بتائیے کہ مومن کی نیت جو ہے عمل سے افضل کیوں ہے؟ کیوں اس کی نیت عمل سے افضل ہے؟ تو مولا نے جواب دیا کہ عمل سے افضل اس لیے ہے کیونکہ عمل میں دکھاوا شامل ہو سکتا ہے. انسان جب کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، تو اس وقت اس کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کوئی مجھے اس کے لیے اچھا سمجھے گا. لیکن نیت تو ہڈن ہے، کسی کو دکھا نہیں سکتا ہے. تو نیت میں اخلاص باقی رہتا ہے، عمل میں ریا شامل ہو سکتا ہے. اس لیے نیت جو ہے وہ عمل سے بہتر ہوتی ہے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کو اور سمجھا دوں اس بات کو اپنے انداز سے، وہ زیادہ ہے. دیکھیے نماز ماشاءاللہ بہت پڑھتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ واجب ہے، کبھی اس کے لیے کوئی معافی نہیں، چھوٹ نہیں ہے. روزے میں چھوٹ بھی ہے نا. روزے کا کفارہ ہے، نماز کا کفارہ نہیں ہے. اس لیے تو نماز قضا عمری پڑھواتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی محمد و آل محمد. ہے نا. روزے کا کیا ہے؟ لیکن روزے کی جزا نماز سے زیادہ ہے.
نماز کی جزا میں اللہ نے کہا جنت دوں گا، یہ دوں گا، وہ دوں گا، بہت ساری چیزیں، لیکن کہیں اللہ نے کہا کہ میں نماز کی جزا ہوں. لیکن کل کا سوم لی انا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے میں اس کی جزا ہوں یا میں اس کی جزا دوں گا. تو اللہ نے کیوں روزے کے لیے؟ تو کسی نے جواب یہی جواب کہ نماز ایسی ہے کہ جس کے اندر دکھاوا شامل ہو سکتا ہے، لیکن روزہ عمل ہی نہیں ہے، صرف نیت ہے. روزہ کیا ہے؟ صرف نیت ہے. جب خالی نیت سے تو اس میں اتنا اخلاص ہوتا ہے کہ خدا نے اس کی وجہ سے جزا یا تو خود کو بتا دیا یا کہا اس کی جزا میں دوں گا. صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نیت کے لیے دو خاص چیزیں جو آپ کے ذہن میں آئے، تاکہ مشہور واقعات ہیں، لیکن اس سے کیا بچے بھی جو سنتے ہیں تو ان کے بھی ذہن میں میری بات بیٹھ جائے. جب تک بتائی نہیں جائے گی آپ کے ذہن میں آئے گی نہیں، اس لیے مجبور میں ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. بہت ساری پوری کتاب ہے خالی یہ نیت پہ. صلوات پڑھ دیجیے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے مشہور واقعات، تاکہ آپ کے ذہن اس وقت ذرا روزے کی وجہ سے وجل میں تو بولتا ہوں تو جاگتا رہتا ہوں، لیکن ماشاءاللہ آپ کے جو ہے بلڈ سرکولیشن تھوڑا سلو ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ایسی چیز بتاؤں جس کی وجہ سے وہ فاسٹ رہے. صلوات پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں تو یہ نیت پہ، تو نیت کے لیے ایک تو مشہور واقعہ پورا نہیں پڑھا، خالی آپ کے ذہن میں بات ڈالنے کے لیے، دوسرا والا پورا پڑھتا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، ہے نا. کہ شیطان سب سے زیادہ نیت پہ حملہ کرتا ہے. مولانا نے بتایا کہ ابھی نیت کے اعتبار سے کیسے عمل کا پتہ چلتا ہے. تو وہ حج کا واقعہ کہ چھٹے امام کے زمانے کو حج پہ گیا، کہا اپنے صحابی سے کہ دیکھو، اس صحابی نے کہا چھٹے امام سے کہ بہت سارے لوگ حج کے لیے آئیں. کہا بہت کم لوگ ہیں. کہا نہیں مولا اتنا بڑا زمرہ غفیر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ بولا نہیں بہت کم لوگ ہیں. تو کہا نہیں مولا وہ لوگ بہت ہیں. کہا اچھا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاتھ پھیر دیا چہرے پہ. ابھی ایک مجلس تھی بصیرت و بصارت پہ، کہ بصیرت کیا و بصارت کیا ہے. تو بصیرت ظاہر دیکھتی ہے، بصارت باطن دیکھتی ہے. تو مولا نے اس کی بصارت کو بصیرت بنا دیا، اس سے ڈیپ میں دیکھنا سکھاتے ہیں. مولانا ہاتھ پھیرا تو اب دیکھا کہ لوگ تو ہیں جسمانی بدن لیے ہوئے، لیکن چہرے حیوانوں کے ہیں، ہر الگ الگ طرح کے حیوان ہیں. تو دیکھ کر گھبرا گیا کہ معاملہ کیا ہو گیا، آدمی کے چہرے کیسے بدل گئے. تو مولانا نے پھر ہاتھ پھیرا، کہا آپ کتنے لوگ نظر آ رہے ہیں؟ بول بہت کم لوگ نظر آ رہے ہیں. تو مولانا نے کہا بس یہ لوگ جو یہاں پر آئے ہیں ان کے چہرے ان کی نیتوں کے عکاس ہیں، ان کے چہرے ان کی نیتوں کا ترجمان ہیں. تو مولانا پھر ہاتھ پھیر دیا، پھر ٹھیک کر دیا. بولے زیادہ دیر نہ رکھیں، گھبرا جائے گا آدمی. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی محمد و آل محمد، ہے نا. تو امام نے کہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ امام نے بتایا کہ یہ جو چہرے ہیں یہ نیت کے اعتبار. اب اس کی پوری ڈیٹیل ہے کہ کیوں کس کا چہرہ کس اعتبار سے بنا ہو، تو روایت بہت لمبی ہے، لیکن بہرحال یہاں ایک کہ انسان کی نیت کے اعتبار سے اگر اس کے چہرہ کا جو ہے وہ اثر بدل جاتا ہے تو یقینی طور پر نیت سے عمل کا اثر بھی بدل جائے. ایک دوسرا جو مشہور واقعہ ہے آپ کے خدمت رہیں پھر تاکہ آپ سمجھیں اس بات کو اور میری بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اچھی نیت ہی اچھے انسان کا مقدمہ ہے. یاد رکھیے کہ یہ مولا کا بہت پیارا قول ہے، کہتا ہے اگر انسان اگر اپنی نیت کو اچھی بنا لے گا تو وہ برے عمل اور برے اخلاق سے بچ جائے گا. کیا مولا کتنا ہے کہ انسان کی نیت اگر خالص ہو گئی، نیت بہتر ہو گئی، تو اسے یہ دو گفٹ ملے گی. پہلی گفٹ کیا ہے کہ وہ برے عمل سے بچ جائے گا اور برے اخلاق سے بچ جائے گا. یہ دونوں چیزیں اس سے دور ہو جائیں گی. اچھا اخلاق مل جائے گا، اچھا جو ہے اسے عمل. تو یہاں وہ واقعہ جو مشہور ہے کہ جو ہے شہر میں پیڑ کی پوجا ہوتی تھی. ابھی تو سب چیزوں کی پوجا ہوتی ہے ماشاءاللہ، آپ دیکھتے ہیں. ابھی تو صلوات پڑھتے ہیں باہر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں یہ تو جب پوجا ہوتی تھی تو ایک آدمی تھا، اس نے لگایا، مومن تھا، اس نے کبھی جا کے کاٹ دو اس پیڑ کو. جب کاٹنے کے لیے جانے لگا تو شیطان آ گیا. شیطان ہمیشہ دیکھیے نیت پہ حملہ کرتا ہے، یاد رکھیے ہمیشہ. یہ اس کا سب سے بہترین واقعہ یہی ہے نیت کے سلسلے میں، اس لیے میں دہرا رہا ہوں. تو جیسے ہی اس نے کہا کہ بھائی کاٹنے جا رہا تھا تو شیطان نے حملہ کیا. اس نے شیطان کو فزیکلی ڈیفیٹ دے دی، فزیکلی ڈیفیٹ دے دی. جب ڈیفیٹ دے دی تو اس کو لگا شیطان کو بھئی آدمی. اور ہے دیکھیے یہ قرآن کا واقعہ ہے. کیا ہے کہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ شیطان سب کو بہکائے گا لیکن مخلص بندے کو نہیں بہکائے گا. مخلص کسے کہتے ہیں؟ جو اخلاص رکھتا ہو، خالص، جس کی نیت پاک ہو، جس کی نیت میں کوئی اور میل ملاوٹ نہ ہو، وہ جو ہے وہ شیطان کو ڈیفیٹ دے دے گا. شیطان اس کے پاس نہیں جاتا. تو ڈیفیٹ دے تو اس نے کہا آفر دی. شیطان بڑا چال باز ہے، وہ ایک چیز سے ہٹتا ہے تو شیطان ایسا نہیں کہ ایک بار آپ نے بھگا دیا تو بھاگ جائے گا، وہ تو پیچھا چھوڑتا ہی نہیں ہے جب تک آپ جنت میں نہ آ جائیں. صلوات پر اللہم صلی محمد و آل محمد. ہاں
ہوتا ہے نا کہ فائنل میں ٹرافی مل گئی تو پھر اب گیم نہیں ہے. ہاں وہ ٹرافی صرف جنت ہے, اس کے علاوہ بیچ میں سارے گیم ہی گیم ہے جو آپ کو شیطان سے کھیلتے رہنا ہے. کوئی کوارٹر فائنل نہیں, کوئی سیمی فائنل نہیں, وہ چلتے ہی رہتے ہیں کہ بعد ایک کہیں نہ کہیں پہ معاملہ آ کے وٹکائی دیتا ہے. تو اس نے فوراً اس کو آفر دے دیا. آفر کیا دے دی کہ بھائی ٹھیک ہے تم آپ کو کاٹو گے, تمہیں کیا فائدہ ہوگا, ان کو فائدہ ہوگا, میں تمہیں فائدہ کا سودا بتاتا ہوں. بھائی یہ نیت ہے. یہ واقعہ سنا لیکن اس میں بہت نکات ہیں. نیت کیا ہے کہ آدمی کبھی بھی اپنے فائدے کے لیے نیت نہ کرے. شیطان نے کیا کہاں سے جال بچھایا, کہا میں تمہیں تمہارے فائدے کا سودا بتاتا ہوں. یہ تو ان کے فائدے کا, تم کاٹ دو گے وہ پوجا نہیں کریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے, تمہیں کیا فائدہ ہے. تو تم یہ کرو کہ میں تمہیں روز 4 درہم دوں گا, ایک تم اپنے لیے استعمال کرنا, ایک اہل و عیال کے لیے استعمال کرنا, ایک صدقہ کر لینا اور ایک کو اپنے لیے بچا کے رکھنا فیوچر کے لیے. ہاں 4 تمہیں دے دوں گا, صبح صبح 4 درہم ملیں گے تمہیں, یوز کر لینا آرام سے. اس نے کہا ہاں یہ آفر ذرا بیٹر لگتی ہے, یہ آفر ذرا بیٹر لگتی ہے کہ پیڑ کاٹنے کا تو کوئی فائدہ نہیں, 4 مل رہے ہیں تو اپنے ذرا سنبھال کر دو. بھائی صبح اور ہے وعدے کا پکا تھا, اس نے پہلے دن جو ہے رکھ بھی دیا. جنوں کے لیے مشکل بھی نہیں ہے, کہیں سے کچھ لے آنا. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ. وہ تو جنوں کا سردار تھا نا. میں آپ کو واقعہ سنا نا, جب بنی تھی بندے کی مسجد بن رہی تھی جے پور کی مسجد, تو وہاں جن رہتے تھے. تو ہمارا کوئی جو بزرگ تھے اس زمانے میں, نفی صاحب کے بزرگوں میں تھے, تو کہا تو بھائی ایک آدمی کو دیکھا وہاں پہ, جو بول کیا ہے, تو ان سے کہا کہ بھائی یہ مسجد بن رہی ہے کہ کام کیوں رک گیا ہے, کہ اس لیے پیسے نہیں ہیں اس لیے رک گیا ہے. بولے ہم لا دیتے ہیں. تو وہیں کھڑے کھڑے تھے, تھوڑے دیر ایسے ہاتھ بڑھائے, لا کے ایک تھیلی ان کے ہاتھ میں رکھ دی, تازہ تازہ گرم گرم سکے. ٹکسال پاس میں ہی ہوا, اگر آپ نے جے پور میں دیکھا ہے, ادھر تو مسجد ہے, آگے ٹکسال ہے. ٹکسال کہلاتی اسی لیے کہ جہاں سکہ گاڑھا جاتا ہے تو تازہ تازہ لا کے مار کے پھر تو بولے کہاں سے لائے ہو, بولے ہم جن ہیں کہیں سے بھی لا دیتے, ہمارا کیا, ہمارا کون دیکھتا ہے, جہاں سے اٹھاؤ مال لاؤ, لا کے پہنچا دو. تو بزرگ نے کہا جانتے جی دیکھیے, بزرگ نے کہا بھائی یہ پیسہ مسجد میں نہیں لگ سکتا ہے, مسجد پاک پیسے سے بنتی ہے, غصبی پیسے سے نہیں بنتی. یہ مال مار کے لائے, تم واپس پہنچاؤ, تمہارا کام. بولے ہم جی نہیں, ہم تو کماتے تھوڑی ہیں کیا, ہم تو ایسے ادھر کا مال ادھر کر دیتے ہیں. تو نے کہا نہیں تم یہ واپس پیسے رکھ کے آؤ, ہمیں اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے, مسجد میں ایک پیسہ بھی حرام کا لگا نہیں سکتے, تم اس واپس کر کے آؤ. ٹھیک ہے رکھ دو. بولے پھر ہم کیا خدمت کر سکیں. بولے تمہاری خدمت یہی ہے کہ تم جن ہو, اب اس مسجد کی حفاظت کرو, اب تم اس مسجد کی حفاظت کرو. ایسا 47 ہو گیا, لوگ وہاں پر کتنے نقصان اٹھائے, لیکن آج بھی مسجد محفوظ ہے, کیونکہ لازمی کہ یہ طاقت ہے جنوں کی. تو وہ تو جن تھا, تو اس کے لیے پیسہ لا کے رکھنا کیا ہے, تو وہ تکیے کے نیچے رکھ دیتا تھا. رکھ دیا اس نے تکیے کے نیچے. اب جب رکھ دیا اس کے بعد اس نے اگلا دن آئے پھر رکھ دیا, 3-4 دن تو ایسا چلتا رہا, اپنا پیسے رکھتے رہے. اب ایک دن اٹھے تو پیسہ نہیں ہے, جب پیسہ نہیں ہے تو ان کو غصہ آ گیا. بولے چلو بھائی اب جل کر ہم جو ہے وہ پیڑ کاٹ آتے ہیں. اب جو پیڑ کاٹنے کے لیے گئے تو راستے میں پھر شیطان مل گیا, ایک پچھاڑی دی زمین پہ چت. بولے کیا ہوا, بولے اس دن تو میں نے تمہیں ہرا دیا تھا, آج تینے کیسے ہرا دیا, کیا کھا لیا بھائی. تو اس کو جواب دیا کہ بھائی اس دن جو تم پیڑ کاٹنے جا رہے تھے وہ اللہ کی خاطر جا رہے تھے, آج جو تم پیڑ کاٹنے کے لیے جا رہے ہو وہ 4 درہم نہ ملنے کی وجہ سے جا رہے ہو. آج تمہاری نیت بدل گئی ہے, کل تمہاری نیت اللہ کی خاطر تھی کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں, پیڑ کی پوجا نہ کریں, اسی لیے تم جیت گئے تھے. آج تم اللہ کی خاطر نہیں جا رہے ہو, آج تم 4 درہم کے لیے جا رہے ہو, اس لیے میں نے تمہیں یہاں شکست دے دی ہے. بس یہی شکست یاد رکھنا کہ اگر انسان نے اپنے اخلاص کو ملاوٹ میں بدل دیا تو عمل کی قیمت بعد میں گرے گی, اس کی قیمت پہلے گر جائے گی. کیونکہ مولا نے کیا کہا ہے کہ انسان کی قیمت اس کی ہمت کے مطابق ہے, اس کا عمل اس کی نیت کے مطابق ہے. صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہرحال یہ پیغام تھا, آپ تک پہنچ گیا انشاءاللہ. اپنے ذہن میں رکھیے محفوظ. آپ یہاں آتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, آپ کی ہمتیں, جو لوگ کام میں لگیں بہرحال ان کی مجبوری ہے, لیکن جو کام میں نہیں لگیں, آپ جب یہاں آئیں تو اللہ سے ملاقات کے لیے آئیں, دوستوں سے ملاقات کے لیے نہ آئیں. دوست تو آپ کو سال بھر ملیں گے, اللہ کے مہمان آپ صرف 1 مہینے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور یہ اللہ نے کام بھی اچھا کیا بہرحال کہ آپ کو یہاں ٹھنڈک میں بیٹھ کر آپ سے بات چیت کرتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خیر مجھے فرق نہیں پڑتا, ایسا 2 آدمی بیٹھے تو بھی فرق نہیں پڑتا, ایک بیٹھا. مولا اس کی توفیق دے ہمیں کہ ہم بہرحال لوگوں کو چہرے دیکھ کر جو ہے وہ نیت اپنی نہ بدلیں, مجلس کی جو نیت لے کر آئیں اسی کو پڑھ دیا کریں. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ طاقت ہے. بس آج روایتیں بہت ہیں, واقعات بہت ہیں, پورا سی اس کی سلسلے میں گفتگو ہے, لیکن یاد کہ آپ کی جو عمل کی نیت ہے آپ اسے خالص رکھیں. ماشاءاللہ آپ رکھتے ہیں, لیکن صرف تذکراً
کہ انسان کو عمل خوب بنانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز درکار ہے وہ نیت خوب ہے، تب عمل خوب بنے گا۔ اگر نیت خوب نہیں ہے تو عمل خوب کا امکان نہیں ہے۔ اور نیت خوب خالصتاً للہ ہوتی ہے، اللہ کی خاطر، کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، کوئی فرق۔ یہ بہت سخت ہے، بہت 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 سخت چیز، آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے جتنی زیادہ انسان اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے گا، تمرین کرے گا، ایکسرسائز کرے گا، تب جا کے کہیں کچھ پا پاتا ہے، ورنہ بڑا مشکل عمل ہے، بڑا مشکل عمل۔ اب لحاظ وہ موضوع تھا کہ انسان خوب کیسے بنتا ہے۔ 4 مولا نے اس کے 4 طرح کے انسان بیان کیے ہیں، وہ 4 طرح کے انسان بیان کرنے وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ۔ پھر کبھی انشاءاللہ جب مجلس ہوگی تب کل سے پھر واپس انشاءاللہ پاور پوائنٹ کا سلسلہ ہوگا، تاکہ ہم جو تفسیر کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں وہی تفسیر کے سلسلے میں گفتگو کریں کہ آج شب جمعہ ہے، آج کی عظمت بہت زیادہ ہے، آج کی اہمیت شب کی مد نظر رکھتے ہوئے مولا کا تذکرہ اسی انداز سے، جس انداز میں ہمیشہ ہوتا ہے، اسی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ تو چند لمحے مصائب کے انشاءاللہ بھی آپ پاس ہیں، 12-13 منٹ ہیں انشاءاللہ، تو آپ اس دوران تھوڑا ماتم بھی کر لیجیے گا تاکہ ہم فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ بھی دے سکیں۔ تو آپ یاد رکھیے کہ امام حسین کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان کی نیتوں سے بھی ہم درس لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کیا ہے نیت، کیا تھی نیت، بہت سی نیتیں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، عجیب عجیب چیزیں۔ اور نیت کا بدل جانا انسان کے عمل کے اثر کو بدل دیتا ہے نا۔ ہر نے امام حسین کو گرفتار کیا تھا، نیت یہ تھی کہ حسین کو لے کر یزید کے حکم سے کوفہ لے جائیں گے، لیکن امام منع کرتے میں نہیں جاؤں گا، تو نہیں لے گئے۔ لیکن ایک چیز جو ہر کے ذہن میں تھی وہ مرتبہ حسین ابن علی تھا۔ وہ مرتبہ حسین ابن علی کس کی وجہ سے تھا؟ فاطمہ زہرا کی نسبت سے تھا۔ فاطمہ زہرا کی نسبت، جب کہا کہ ثقلت امک، کہ ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو جواب میں کیا کہا کہ میں آپ کو جواب دیتا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان احترام کرنا جانے گا تبھی جنت، اور جنت اسے مل ہی نہیں سکتی جو فاطمہ کا احترام نہ کرے۔ اگر ہر کو جنت ملی ہے تو بطفیل احترام فاطمہ زہرا ملی ہے، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیے ذرا، دلیل یہ کہ ہر کو نہ صرف حسین نے جنت دی، بلکہ ہر کو حسین نے فاطمہ زہرا کا رومال دیا کہ اگر تو عظمت فاطمہ کو پہچانتا ہے تو حقدار رومال فاطمہ بھی تو ہی ہے۔ یہ ذرا یہ نیت تھا، نیت کے بعد اب کیا تھا، جب اس کا کیا فاطمہ زہرا کی عظمت، اپنی عظمت یہ تھی کہ فاطمہ زہرا کی عظمت کا اگر میں خائل ہوں، ان کے احترام کرتا ہوں، تو اولاد فاطمہ پیاسی کیسے رہے۔ یہی کہا تھا جب ہر کا بیٹا اور غلام پانی جب لے کر آئے، کھانا لائے، تو ہر نے رات بھر کھانا نہیں کھایا، جب برتن اٹھانے کے لیے آیا تو کہا کھانا ایسے ہی رکھا ہے، تو کہا کیا کل کے رن سے ڈر گیا ہے؟ کہا نہیں، کل کے رن سے نہیں ڈرا ہوں میں، لیکن تجھے کچھ سنائی دے رہا ہے۔ سنائی کیا دیا؟ التش کی آوازیں آ رہی تھیں، تو ہر نے یہی کہا کہ جب فاطمہ کی اولاد پیاسی ہو تو ہر کیسے پانی پیے گا؟ بس کہا ہاں، جو فاطمہ زہرا کی اولاد کی جو ہے وہ پیاس کا خیال رکھتا ہے، حسین اور بابا حسین جو ہیں وہ ساقی کوثر بن کر حوض کوثر سے سیراب کرتے ہیں، لیکن ہاں تاریخ بتاتی ہے کہ ہر تو ایک رات پیاسا رہا، لیکن ہاں یہ ننھے بچے 3 دن سے پیاسے تھے، اور اسی پیاس کا سبب یہی تھا کہ التش کی آوازیں اگر ہر کے دل پہ یہ اثر ڈال رہی تھیں، ارے تو سکینہ کی التش کی آواز نے ارے کس طرح سے حسین کو تڑپایا ہوگا۔ لیکن ہاں ارے جب رباب نے علی اصغر کو پیاسا دیکھا ہوگا تو رباب کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ لیکن ہاں یہ تاریخ کربلا یہاں ختم نہیں ہو گئی۔ ارے سکینہ شمر سے پانی مانگ رہی ہو، امام زین العابدین اور ارے جناب زینب دیکھ رہے ہوں کہ شمر سب کو پانی پلا دے، سکینہ کوزہ لیے کھڑی رہیں کہ اگر بچ جائے تو مجھے دے دینا، نہیں پانی کوزے کے بجائے زمین پر بہا دے۔ سکینہ ارے ایک طرف معصوم نگاہوں سے بھائی کو دیکھے، زمین پہ گرا دے جو گیلی تھی، آئے نجف کا رخ کر کے کہا ہوگا بابا ایوان پیاسے نہ رہے، آپ کی
روتی پیاسی رہ جائے سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسین 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 8 منٹ حسین 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 صدا رہے گا حسین کا غم، صدا رہے حسین یہ شور گریا یہ شور ماتم، یہ شور گریا یہ شور ماتم، سنی ہوئی داستان پہ